السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ برادران طریقت، عزیزان گرامی، درود تاج صوفیہ کرام کے ہاں بہت مقبول اور معروف۔ درود کے متعلق کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یا یہ کسی حدیث میں آیا ہے؟ تو میں نے درود ناریہ میں بھی یہ بتایا تھا، اور شرح یہ مختصر تعارف حزب البحر میں بھی یہ بات میں نے بتائی تھی گزشتہ مختصر ویڈیو میں، کہ بزرگان دین کے ہاں شجرہ اور سند، ان کا شیخ ان کا شیخ ان کا شیخ اس طرح پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سندن ہمیں اپنے اکابرین سے آیا ہے۔ اب کسی بزرگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا ہوگا، یا درود پاک کے جو الفاظ جوڑ جوڑ کے ایک درود بنا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ لفظ جس طرح ہے دافع البلاء والوباء، یعنی وہ شرک سے اور بدعت سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایسے نہیں ہے۔ المن والعلا، شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ یہ کتاب آپ لوگ پڑھیں غالباً، تو آپ لوگوں کو سر حاصل وہاں دلیل بھی مل جائے گی، گفتگو بھی مل جائے گی، بیان بھی مل جائے گی، دلیل اور ثبوت بھی مل جائے گا، اور آپ لوگوں کا جی خوش ہو جائے گا۔ تو یہ عاشقان کے ساتھ سینہ بسینہ رہا ہے موجودہ ہمارے دور تک۔ برصغیر پاک و ہند جتنے بھی صوفیہ ہے، چاہے عربی ہے، تاجکی ہے، جو بھی ہے، سارے پڑھتے آ رہے ہیں، ہم خود بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اس کی فضیلت بھی وہی ہے جو درود تنجینہ کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت بھی وہی ہے جو درود ناریہ کی فضیلت ہے۔ تو آپ لوگ کم از کم اس درود کو روزانہ ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ شام پڑھے، یا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے، یا 7 مرتبہ پڑھے، تمام لا علاج بیماریوں کے لیے۔ مثلا کسی کو کینسر ہو، بلڈ پریشر ہو، یا پوڑے پینسیاں ہوں، یا بانج عورت ہو، جس کو جو مشکل ہو، آپ طیب طاہر ہو کر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، خوشبو لگائیں، اپنے آپ کو معطر کرے، قبلہ رخ بیٹھ جائیں، اور کم از کم 7 مرتبہ اتنی آواز سے پڑھیں جو آپ کے کان سنیں۔ اچھا، تو یا خرما جس کو آپ کھجور کہتے ہیں، آپ کھجور لے لیں 21، یا کشمش لے لیں 21۔ اسی طریقے سے کلونجی لے لے، میتھی دانہ لے لے، دارچینی لے لے، ہلدی لے لے، چھوٹی چندن لے لے، کالی مرچ لے لے، یہ جو چیزیں ہیں، یا سفید تل لے لیں۔ یعنی مختلف بیماریوں کے لیے، اگر کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو آپ دارچینی اس کے لیے دم کریں، شوگر زیادہ ہے یہ دم کر کے دے دیں، یا کلونجی، میتھی دانہ اور یہ دارچینی مکس کر کے تمام امراض کے لیے دے دیں۔ اگر کسی کے گردوں میں انفیکشن ہے، یا جوڑوں میں درد ہے، یہ بلڈ پریشر نہیں ہے، اور اس کے پٹے کمزور ہیں، جوڑوں میں یہ درد ہے، یہ انگلیوں میں درد ہے، تو آپ 7 مرتبہ ہلدی پر پڑھیں، اس ہلدی پر کرکمان، اور مناسب مقدار میں صبح شام دودھ میں یا چائے میں استعمال کریں 40 دن تک۔ اسی طریقے سے کلونجی موت کے علاوہ ہر چیز میں اس میں شفائے حدیث میں آئی ہے، علامہ ابن قیم نے بھی اس کا بہت ذکر کیا ہے۔ تو یہ چیزیں دم کر کے ان کو دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفایت دے گا اس درود کے صدقے سے، اور ساتھ دعا بھی کریں درود تاج کے وسیلے سے۔ تو میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ عام جو کتابوں میں درود شریف، اس میں 2-3 قسم کی ترمیمات نہیں ہیں،
تو جو ہمیں سینہ بسینہ آئی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو جس طرح میں پڑھتا ہوں اس طریقے سے پھر آپ لوگ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم واللواسم هو جبريل خادم والبراق مركب والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه۔ یہاں پر ایک لفظ میں بتاتا ہوں کہ وہ ترمیم کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے۔ واللواسم هو جبريل خادمه والبراق مركب والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه۔ وفوق سدرۃ المنتہا کے اوپر، ادھر فوقا نہیں ہے تو آپ لوگ فوقا۔ وفوق سدرۃ المنتہا مقامہ کعبہ قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس العارفین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح الفقراء مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین۔ آپ لوگ ایک لفظ اس میں زیادہ کریں، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلع العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ اسنت جمیع صالح صلوا علیہ وآلہ ثلاث مرہ، 3 مرتبہ یہاں آپ نے پڑھنا ہے، جہاں پر بنور جمالہ نفس بنور جمالہ کے بعد، پشتو میں نے پڑھا اردو میں بھی، بنور جمالہ کے بعد بلع العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ اسنت جمیع صالح صلوا علیہ وآلہ بلع العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع صالح صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ آپ نے وفوق سدرۃ المنتہا مقامہ فوق والیتامى یہ 2، اور بلع العلا بکمالی کشف الدجى بجمالی حسنت جمیع صلوا علیہ، یہ 3 ترمیموں کے ساتھ آپ جس طرح میں نے پڑھ لیا، آپ لوگوں نے سماعت کیا یا سماعت فرمائیں گے تو 3 لفظ اپنے ساتھ کاغذ پہ لکھیں اور جہاں درود تاج میں آتا ہے وہاں ٹک مار کر کے آپ لوگ پڑھیں۔ تو درود تاج، درود الناریہ اور یہ درود تنجینہ بہت برکتوں والے درود ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مبارک کی اداؤں کا ذکر ہے، تعریف کا ذکر ہے، ثنا خوانی ہے، اور دیکھیں دعا سے دعا ہے، دعا سے دعا ہے، درود سے درود ہے، اور ذکر سے ذکر ہے۔ تو اس پر عمل کیجئے گا، آگے دوستوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو میری دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والسلام على من اتبع الهدى۔